آج کل بہت سارے تاجر حضرات اپنے تجارتی مصنوعات کی تشہیر و ترویج کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، جن میں سے بعض طریقے جائز بھی ہیں، بہت سارے طریقے ناجائز بھی ہیں۔ آج ہم یہاں پر اس موقع پر ایک اہم طریقہ یعنی پی پی سی کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ پی پی سی ہوتا کیا ہے؟ پی پی سی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی تاجر اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے گوگل ایڈورڈ وغیرہ جیسے پلیٹ فارم سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ آپ میرے ویب سائٹ کی لنک کو کلک کرا کے میرے ویب سائٹ پر آدمی کو لائیں گے تو میں ہر آدمی کو لانے پر آپ کو ایک مخصوص متعین رقم دوں گا۔ اب یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تاجر کیا کرتا ہے کہ گوگل ایڈورڈ وغیرہ جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ میں اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد جس پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے وہ اپنا گوگل کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اس کے کی ورڈ تلاش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر دہلی کے کوئی ڈریس کے لیے اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہتا ہوں، دہلی کے اندر میرا ایک مارکیٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ہی جو بھی بندہ دہلی کے نام سے اور ڈریس کے نام سے جیسے ہی ٹائپ کرے تو سب سے پہلے اس کو میری ہی ویب سائٹ نظر آئے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ کی ورڈ کو سلیکٹ کروں گا، جیسے کہ دہلی ڈریسز ان دہلی، تو اس میں دہلی بھی ایک کی ورڈ ہے، ڈریسز بھی ایک کی ورڈ ہے، فیشن بھی ایک کی ورڈ ہے۔ ان میں سے کوئی اچھا سا کی ورڈ سلیکٹ کر کے گوگل ایڈورڈ کے ساتھ معاہدہ کروں گا، جس کو بڈ لگانا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فرض کرے گوگل کے ساتھ میں نے یہ معاہدہ کیا کہ آپ میری ویب سائٹ پر ایک بندہ اگر لائیں گے کلک کے ذریعے تو میں آپ کو 10 روپے اس پر اجرت دوں گا، 10 روپے میں ادا کروں گا۔ اس طرح سے معاہدہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تاجر کا معاہدہ گوگل ایڈورڈ کے ساتھ، اور اسی طرح دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کسی تیسرے بندے کا اس لنک کو کلک کر کے اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا۔ تو میں سب سے پہلے اس میں جو تاجر کے اور گوگل ایڈورڈ کے درمیان جو معاہدہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ گوگل ایڈورڈ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ اجرت کے ضمن میں آتا ہے، جائز تو ہے، البتہ چند شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس پروڈکٹ کی تشہیر کرنا مقصود ہو وہ پروڈکٹ خود بذات خود حلال ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی تشہیر میں کوئی جاندار کی تصویر استعمال نہ کرے، وہ بھی خصوصاً عورتوں وغیرہ کی یا فحش تصاویر کو استعمال نہ کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس طرح کا گوگل ایڈورڈ کے ساتھ معاملہ کرنے والا جھوٹ پر مبنی کسی اشتہار کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کی ترویج نہ کرے۔ اسی طرح چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ جو بھی معاملہ تاجر کا گوگل کے ایڈورڈ کے ساتھ ہوگا اور جو تشہیر کے لیے، جو ایڈورٹائز کے لیے جو تشہیر بنا کر دے گا، اس میں ایسے طور پر کسی دوسرے برانڈ کو نہ پیش کرے کہ جس سے اس کی مذمت لازم آئے۔ لہذا ان 4 شرائط کی پابندی کے ساتھ گوگل ایڈورڈ کے ساتھ کسی تاجر کا اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے معاملہ کرنا جائز ہے۔ اگر ان شرائط کی پابندی نہ کی جائے، مثلا حرام پروڈکٹ ہو یا اسی طرح سے فحش تصاویر کے ذریعے سے اپنے پروڈکٹ کی تشہیر کرے یا جھوٹ ہو یا دوسروں کی مذمت لازم آئے، تو پھر پی پی سی یا گوگل ایڈورڈ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کسی بھی تاجر کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک ایک معاملہ مکمل ہو گیا، یعنی تاجر کا اور گوگل ایڈورڈ کا، لیکن بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو پہلے سے جو کہ میں نے مثال دی کہ ایک کلک پر میں 10 روپے دوں گا۔ اب بعض کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ اسی طرح کا معاملہ کسی تیسرے بندے کے ساتھ کرتی ہیں۔ کیا مطلب تیسرے بندے کے ساتھ کرنے کا؟ کہ کمپنیاں کہتی ہیں کہ آپ آئیے اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کی لنک کو کلک کریں گے۔ روزانہ مثال کے طور پر 5 کلک کرنے کا آپ کو حق ہوگا اور ہر ایک کلک پر آپ کو 5 روپے ادا کریں گے۔ 5 روپے، یعنی میں نے جو پہلے دیا تھا وہ 10 روپے تھا، اب یہاں دوسرا جو معاملہ ہو رہا ہے 5 روپے، یہ تو میں نے مثال دیا ہے سمجھانے کے لیے۔ اب یہ اس طرح سے کسی تیسرے بندے کا گوگل ایڈورڈ سے ہٹ کر یا گوگل ایڈورڈ کے ساتھ ہی اس طرح کا معاملہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟
تو اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی تیسرے بندے کا اجرتاً اس طرح کا معاملہ کرنا کہ میں ایک کلک کروں تو آپ مجھ کو مخصوص رقم مثلا 5 روپے وغیرہ دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے عدم جواز کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں جو اس طرح کی اجرت پر لوگوں کو لیتی ہیں، وہ انٹری فیس کے نام سے کچھ نہ کچھ رقم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کمپنی نے مجھے آفر کیا کہ آپ کو پر ڈے 5 کلک کا آپ کو حق ہوگا اور ایک کلک پر آپ کو 5 روپے، تو روزانہ 25 روپے ہوئے۔ اس طرح سے 30 دن میں گویا کہ 750 روپے، 750 روپے، 750 روپیز آپ کو ملیں گے۔ البتہ اس عمل کو کرنے کے لیے، کلک کے ذریعے کمانے کے لیے، آپ ہمیں انٹری فیس یا سبسکرپشن فیس وغیرہ کے نام سے 150، 200 جو بھی رقم ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو عمل ہے، اجرت یہ الگ عمل ہے، لیکن یہ انٹر ہونے کے لیے جو رقم دی جا رہی ہے یہ خود رشوت کے حکم میں ہے، ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری ایسی کمپنیاں آفر کرتی ہیں جو انٹری فیس نہیں لیتی، صرف کلک کرنے ہی کا حق دیتی ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ انٹری فیس کو ہٹا دیں، صرف کہیں کہ ایک کلک پر آپ کو 5 روپے ملیں گے اور روزانہ 5 کلک کرنے کا آپ کو حق ہوگا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر آدمی اجرت کا مستحق بنے، یعنی کوئی ایسی منفعت مقصودہ نہیں ہے کہ جس پر بندہ اجرت لے، لہذا اس طرح کا کام کر کے اجرت لینا جائز نہیں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ چونکہ تاجر نے گوگل ایڈورڈ کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ویب سائٹ کو وزٹ کریں، میرے پروڈکٹ کو دیکھیں، خریدیں۔ حالانکہ جو بندہ اجرت پر کلک کر رہا ہے اس کا مقصد پروڈکٹ خریدنا نہیں ہوتا، صرف کلک کر کے پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور اس کا دوہرا اثر، اس کا الٹا اثر یہ پڑے گا کہ بہت سارے لوگ جو حقیقی تاجر ہیں وہ دیکھیں گے، جو خریدار ہیں وہ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس میں تو بہت ساری کلکیں ہیں، اس میں تو بہت سارے لوگوں نے وزٹس کیا ہے۔ اور آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہی ہیں، عام طور پر ای کامرس ویب سائٹس جیسے امیزون ہے یا اسی طرح سے فلپکارٹ وغیرہ سے کوئی بندہ جب کسی پروڈکٹ کو خریدتا ہے تو عموماً سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا رینک کیا ہے، ریٹس کیا ہے، یعنی 5 ریٹنگز ہے، 4 ریٹنگز ہے، اور یہ ریٹنگ وغیرہ جو دی جاتی ہے، اسی طرح سے کتنے لوگوں نے وزٹس کیا، کتنے لوگوں نے خریدا۔ اب اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب اتنے لوگوں نے اس سامان کو خریدا ہے تو ہو نہ ہو یہ سامان ویلیبل ہوگا، یہ سامان حقیقی ہوگا۔ حالانکہ جس تاجر نے جو سامان رکھا ہے یہ معاہدہ الگ سے ہوا، لیکن اس آدمی کے تیسرے بندے کے اندر گھس کر کلک کرنے کی وجہ سے ایک غلط تاثر پہنچے گا بہت سارے خریداروں کے درمیان کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے کسی بھی کام میں گھسنے سے پہلے، اس طرح کی کسی بھی اجرت میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ علماء سے، جانکار علماء سے اس بارے میں معلوم کریں، معلوم کر کے پھر اس عمل کے اندر داخل ہوں، ورنہ شریعت نے جو اصول بتایا ہے اس سے ہٹ کر بندہ کوئی کمائی کرے گا تو اس کا کمانا شریعت کو چھوڑ کے یہ ناجائز ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ پی پی سی کے ذریعے سے تھرڈ پارٹی بن کر کلک کر کے اجرت کمانا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔